جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العلی العظیم، صلوات بر محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے، جناب سید محمد حسین شاہ صاحب دے درجات خالق بلندی عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ الزاریات دی ایک آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ وچ خالق نے انسان اور جنہ دے خلقت دا پیدا کرن دا مقصد بیان فرمایا۔ جڑی چیز اپنے مقصد تو واقف نہیں وہ بیکار ہے، اپنے مقصد تو جڑی واقف ہے وہ کارآمد ہے۔ جڑا بیٹا اپنے مقصد تو واقف نہیں، والدین واسطے وہ بیٹا بھی بیکار ہے۔ جڑی بیٹی اپنے مقصد تو واقف نہیں، وہ بیٹی اپنے والدین واسطے بھی بیکار ہے۔ کارآمد ہونے واسطے مقصد کو پہچاننا بڑا ضروری ہے۔ مسجد دا ایک مقصد ہے، امام بارگاہ دا ایک مقصد ہے، زندگی دا بھی ایک مقصد ہے، موت دا بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ نے موت و حیات میں بھی پیدا کیتا ہے تو دا مقصد بیان فرمایا۔ اللہ نے نماز نو واجب کیتا ہے تو دا مقصد بیان فرمایا۔ اللہ نے روزے نو واجب کیتا ہے تو دا مقصد بیان فرمایا۔ اللہ نے حج نو واجب کیتا ہے تو دا مقصد بیان فرمایا۔ میرے مہربان عزیزو، میرے تو دانا بندے تشریف فرماؤ، جیڑی شاید مقصد تو واقف ہے وہ عبادت چاہتی ہے، جیڑی مقصد تو واقف نہیں وہ عادت چاہتی۔ عادت اور ہے اور عبادت اور۔ بہت شکریہ۔ خالق نے انسان دا مقصد خلقت دسیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرما رہے ہم نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ دا مطلب ہے جنہاں نو اللہ چمڑن واسطے پیدا نہیں کیتا، عبادت واسطے پیدا کیتا۔ تے انساناں نو ہی اللہ کسے بیکار رہن واسطے پیدا نہیں کیتا، عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ پکھے دا مقصد ہے کہ وہ ہوا دے، نہ دے تے بیکار ہے۔ بلب دا مقصد ہے کہ وہ روشنی دے، نہ دے تے وہ بیکار ہے۔ انسان دا مقصد ہے عبادت کرے، جڑا انسان ہو کے عبادت وچ نہیں بیکار ہے۔ میں دوبارہ بھی یہی گل کرنی ہے، جڑا انسان ہے تو عبادت نہیں کرتا وہ بیکار ہے۔ جی میں فیوز بلب ہوندہ ہے، جی میں خراب پکھا ہوندہ ہے، جی میں خراب موٹر ہوندی ہے، جی میں بجھا حکا ہوندہ ہے۔ تو اڈا کی خیال ہے حکا بجھا ہوئے تو بندے کر دینے ہیں، جانتے ہیں ٹوپی نو ہاتھ لا کے بندے پرانو کر شکتے پران اس واسطے کر دینے پہ بجھا ہے۔ وہ پخیا ہوئے تو کو پیوے، یہ دا مطلب ہے بجھا حکا جی میں پرانو کر چھڑی دینا۔ بندہ ہوئے تو عبادت نہ کرے، اللہ پرا کر چھڑی۔ منہ نہیں لاندے انہوں ملائکہ بھی، منہ نہیں لاندی انہوں توحید بھی، منہ نہیں لاندی انہوں رسالت بھی، منہ نہیں لاندی انہوں ولایت بھی۔ جڑا بیکار ہے، بیکار کون ہے؟ جڑا عبادت تو خالی۔ سید ابو العلا مودودی شیعہ نہیں، لیکن انہیں گل بڑی کمال لکھی۔ وہ سکیا بندے نماز کو عبادت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ یہ جزو عبادت ہے۔ مہربانی، شکریہ۔ نماز کو جو لوگ عبادت سمجھ بیٹھے ہیں، یہ نماز عبادت نہیں، جزو عبادت ہے۔ روزہ جزو عبادت ہے، حج جزو عبادت ہے، یہ اجزائے عبادت ہیں، یہ اجزائے عبادت ہیں۔ عبادت اسے کہتے ہیں جس سے بندہ فارغ نہ ہو سکے۔ مہربانی، نماز تو بندہ فارغ ہو جاندہ ہے، روزہ رکھ کے اس تو بعد بندہ فارغ ہو جاندہ ہے۔ جڑے حج کر کے ان واپس آئے نے وہ فارغ ہو آئے نے، حج کر آئے نے۔ بندہ حج تو فارغ ہوندہ ہے، عبادت تو نہیں۔ بندہ نماز تو فارغ ہوندہ ہے، عبادت تو نہیں۔ بندہ روزہ رکھتے بعد، روزہ افطار کرنے بعد روزے تو فارغ ہوندہ ہے، عبادت تو نہیں۔ انسان کا مقصد خلقت عبادت ہے۔ مودودی دی گل میں اس واسطے سن لیے، میرے پیر علی فرماندے نے یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میرے پیر دا فرمانے قبلہ مودودی صاحب فرماتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اجزائے عبادت ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ فرماتے ہیں عبادت عبدیت سے نکلا ہے۔ وہ معبود ہے، بندہ عبد ہے، وہ آقا ہے، بندہ غلام ہے۔
ہر وقت مالک کی رضا میں رہنا عبادت ہے۔ بہت شکریہ۔ ہوش آن تو بعد اور موت دی بے ہوشی تو پہلے ہر لمحہ تے ہر سا او دی عبادت چ گزرے۔ مطلب کیا؟ غلامی چ گزرے، او دی نوکری چ گزرے۔ تو انہوں پتہ ہے ٹیچر دی تنخواہ وہ 100 میں جائے تے کٹی نہیں جاندی، رات نو ماسٹر ستے ہوندے نے تے بندہ تنخواہ کٹ لے پہ تسی ستے ہو نہیں، نوکری چ 100 میں جائیے نا تے عبادت ہوندی، نوکر 100 میں جائے تے عبدیت دے وچ ہی ہوندے۔ میرے محترم سامعین، انتہائی اہم دن ہے جڑا کل آ رہا ہے، اس دن تک میں آ رہا ہوں۔ میں تو انہیں گل دساں، کل جڑا دن آ رہا ہے اس دن تک میں پہنچنے واسطے تھوڑا جا سفر کرنے لگا۔ یہ جڑا کل دن آ رہا ہے نا، یہ دے متعلق طاہر القادری نے جڑی کتاب لکھی نا سیف الجلی علی منکر ولایت علی، او دے وچ انہیں 22 نمبر حدیث لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے 18 ذی الحج کا روزہ رکھا اللہ اسے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب دے۔ کنے جی؟ 60 دنوں دا نہیں، 60 مہینے، ایک مہینہ ہی روزے آؤندے نے تو پتہ لگ جاندے۔ 60 مہینے دیا روزیاں دا ثواب ہے کل دے روزے دا۔ تو اڈا کی خیال ہے میں سرگی رکھا کے جانا تو میں تو جا رہا ہوں مجلس پڑھ کے، ویسے میں ثواب پہ دسنا کہ 60 مہینے دے کوئی رکھے نہ رکھے، کل 60 مہینے دے روزے دا ایک دن دے روزے دا ثواب ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ تو روایت ہے۔ ہن تسی چونکہ حضرت ابو ہریرہ تو پتہ نہیں کس طرح تسا محسوس کیتا ہے، ہن میں 6ویں امام دا فرمان سنا، جعفر صادق علیہ السلام۔ شکر الحمدللہ سادات عظام تشریف فرمانے کمال حضرت میرے 6ویں امام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اگر اس دن پیدا ہوتا جب اللہ نے خلقت کا آغاز کیا، جدن اللہ خلق کرنیاں شیمہ شروع کی تھیں، اگر وہ دن ایک بندہ پیدا ہو جاندہ تے جدن سور پھونکیاں جانا ہے اس دن تک وہ بندہ زندہ رہتا، جدن اللہ نے خلقت شروع کی تھی اس دن بندہ پیدا ہو جاندہ تے پھر زندگی گزارتا جاندہ تے سور پھونکن تے یہ مقدہ فرماتے نے اینی لمبی زندگی میں پوری زندگی وہ بندہ روزے رکھتا، اس کے مقابلے میں ایک بندہ 18 ذی الحج کا روزہ رکھے تو اس کا روزہ افضل ہے۔ بہت شکریہ۔ میں اہل سنت والجماعت دی بھی روایت پڑھ دیتی ہے جڑی حضرت ابو ہریرہ تو ہیں تے الحمدللہ اپنے مذہب دی بھی پڑھ دیتی ہے جڑی میرے 6ویں امام تو ہیں۔ وہ فرماتے ہیں 60 مہینے دے روزہ دا ثواب ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ ازل تو لے کے ابد تک بندہ زندگی گزارے تے پوری زندگی روزے رکھے، کل والے دن دا روزہ اس تو زیادہ اجر رکھتا ہے۔ ہن پوچھو حضرت ابو ہریرہ نو اودن کی 6 لفظاں دی لائن ہے جڑا مینوں سواد آیا ہے شاید تواڈے تک بھی پہنچ جائے۔ وہ فرماتے ہیں یہ یوم غدیر تھا، یہ غدیر والا دن تھا جس دن ایک دن کے روزے کا اتنا ثواب اللہ نے رکھا ہے۔ 1000 روپیہ مزدور دی دیہڑی ہوئے انہوں مالک 1500 دے وے نا جو پرت کے ویند ہے کہ کھورے پلیکھا لگ گیا سو میں تے مزدوری 1000 دی کیتی ہے، اگر وہ 2000 دے وے تے ایک واری ضرور جے ایماندار ہوئے اول تو لیٹ کے لے جائے گا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہو گئے، کٹ دے وے تے پھر وہ پوچھتا ہے ایک ہی پہ دن دے 1000 ود دے وے تو بوجھے چپا لیندہ ہے، لیکن پرہ جا کے پوچھتا ہے یار آج جے نو کی آج جے نو کی آج جے نو کی لوگاں نو سمجھ آ جاندی ہے کہ جڑا 1000 دا 2 پہ دیندہ ہے 1000 دا 1500 پہ دیندہ ہے، اے وچوں کسے گل تے راضی ہے، اے وچوں کسے گل تے راضی ہے، اے وچوں کسے گل تے راضی ہے۔ مولوی تینو قرآن دا واسطہ ہے، اللہ کم از کم تیرے مذہب دے مطابق ایک روزے دا 60 مہینیاں دا روزیاں دا ثواب پہ دیندہ ہے۔ ایک اللہ کی تے کھلو کہ اللہ نو پوچھتے صحیح اے 18 ذی الحج نو ایڈا راضی کیوں؟ بہت شکریہ مولا تعالیٰ جزا اور یار آخر اللہ جدو ثواب دیتا ہے، اللہ جدو ثواب دیتا ہے کہ بلا راضی ہو کے اللہ جدو کسے دے ثواب ہے اضافہ کرتا وہ شکریہ تے کہ بلا خوش ہو کے کرتا ہے نا۔ اور یار آج جڑے سانو جان لگیاں کوئی نیاز شاز مولا دی جوتی دا صدقہ بندے دیندے نے، کئی باری جان لگیاں تو دیندے ہی دیندے نے،
کئی بار اتنے آ کے بھی دے چڑھتے ہیں کوئی. ہاں جی وہ جڑا اتنے آ کے دینا پیسے آخر نے اتنے بھی دینے ہوتے ہیں اتنے بھی یہ مطلب ہے جڑا اتنے پہ دینا ہے راضی ہو کے دینا راضی ہو کے دینا ہے. قرآن تو میرے ہاتھ نے یہ جدے قصیدے تو راضی ہو کے بندے اتنے نیاز دین دینا وہ دی ولایت تو راضی ہو کے اللہ روزے دا ثواب مولا تو انہوں جزا دے. کل اہم دن میں اس دن دے قریب آ رہے ہیں لیکن میں جڑی آیت پڑھی اسے آیت دے ذریعے آ رہے ہیں. ایک خاندان ہی ایسا ہے جنہ دی فضیلت پڑھنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پہ تواڈی کیا بات ہے دے باچاتن قرآن پڑھنا پہندا ہے مقدمے چ قرآن پڑھنا پہندا ہے. انہاں دی فضیلت تک میں ولایت امیر تک پہنچنا چاہنا. مینوں افسوس اس گل دا ہوندا ہے روزیاں تو پہلا مولوی مہینہ پورا لاندے نے حضرات تیاری کر لو روزے پہ ہوندے جے. عید تو پہلا روڑا پا دیندے نے حضرات تیاری کر لو عید پہ ہوندی جے. شب برات تو پہلا روڑا پاندے نے تیاری کر لو شب برات پہ ہوندی ہے. تینوں ہر تیاری یاد ہے تینوں غدیر یاد کیوں؟ میرا خیال ہے کہ جویں تہاڈی توجہ ہے نا ایتھے میرا دل کردا ہے میں اپنے صادق امام دی کو ہور حدیث پڑھا. میں علماء دی اور کتب دی ذمہ داری نال گل کر رہا. میرے امام نو کسے پوچھیا عید الفطر افضل ہے یا عید الاضحیٰ افضل ہے؟ اساں بنائیاں نے وڈی عید تے چھوٹی عید. سانو اینا پتہ ہے جتھے چھوٹا گوشت زیادہ لبے وہ وڈی ہوندی ہے جتھے مول لانا پایا وہ چھوٹی ہوندی. سانو تے نہیں پتہ جتھے گوشت خریدنا پہ وہ چھوٹی عید ہے تے جتھے چھوٹا گوشت مفت لب جائے وہ وڈی عید. بسم اللہ. میرے امام نو کسے پوچھ لیا بہت اچھا کیتا جنہیں پوچھ لے وہ سکیا وڈی عید کیڑی ہے تے چھوٹی عید کیڑی. فرمایا مقصد تیرا کی ہے؟ کہنے لگا جی عید الفطر افضل ہے یا عید الاضحیٰ افضل ہے. ترے باری میرے امام نے تکرار نال گل کیتی ہے. پتہ نہیں اس ترے باری تے تکرار دا کنوں لطف ہوندا ہے. میرے امام نے فرمایا جو 18 ذی الحج والی عید غدیر کے علاوہ کسی اور دن کو افضل سمجھتا ہے غلط سمجھتا ہے غلط سمجھتا ہے غلط سمجھتا ہے. بہت شکریہ. ترے باری میرے مولا نے فرمایا وہ ٹھیک نہیں سمجھا وہ ٹھیک نہیں سمجھا وہ ٹھیک نہیں سمجھا. فرماتے ہیں عید الفطر باقی ہے تو غدیر کی وجہ سے عید الاضحیٰ باقی ہے تو غدیر کی وجہ. ہائے ہائے دلیل میرے امام دی دلیل تو دیکھو نا. میرے امام فرماتے ہیں کب کسی دن کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ آج میں راضی ہو گیا ہوں. کب کسی دن کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ آج نعمتوں کی تکمیل ہو گئی ہے. اور کب کسی اور دن کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے. فرمایا وہ ایک ہی دن ہے جس کے متعلق اللہ نے کہا آج دین بھی مکمل ہے نعمتیں بھی پوری ہیں اور میں بھی راضی ہوں. جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے وہی رضی اللہ ہوتا ہے. اور دین بھی رضی اللہ نہیں بنتا جب تک ولایت علی شامل. بندوں کی بات میں نہیں کر رہا دین. سبحان اللہ. اور یار دین کو قبول کرنے والے رضی اللہ ہوتے ہیں. حضرات اہم بات سنیے دین کو بیان کرنے والے علیہ السلام ہوتے ہیں. دین کو تسلیم کرنے والے رضی اللہ ہوتے ہیں. دین بتانے والے علیہ السلام ہوتے ہیں. دین ماننے والے رضی اللہ ہوتے ہیں. جو دین مان کے رضی اللہ بنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دین بھی رضی اللہ نہیں بنتا جب تک اس میں ولایت علی نہیں. آباد رہے نوازش. شکریہ قبلہ. میرے محترم سامعین میں سید محمد حسین شاہ صاحب دی قبر تے کھڑا جدو میں مکھنا والی تے منڈی بہاؤدین محرم پڑھیا سی کٹھا ادو شاہ جی موجود سن. اینا میں ڈردا سا اینا کلو جدا انداز کوئی. بسم اللہ. میں حقیقت پہ تھا اس واسطے کہ میرے سامنے ایک مرتبہ جڑے نا سید عامر عباس ربانی صاحب
وہ ایک دفعہ پڑھ کے نا جی مصائب تے جان لگے انہوں کو سوٹا ہوں سی تو انہوں پتہ وہ جو آپ ہے وہ جو جان لگے نا تو سوٹا پڑھ کے انہوں اگے کرتا میں تے حیران ہو گیا میں زندگی چے معاملہ ہی پہلی باری ویکھی انہوں نے اگے انہوں نے سوٹا کر دیتا تو کھلو گیا وہ سکا کتنے چلا وہ سکا جی میں پڑھ لیا تو وہ سکا فضائل کنے پڑھنا اتنے پڑھے نا مولا تو انہوں جزائے خیر دے میں اپنے استاد مکرم نال مکھنا والی آخری انہوں جڑا محرم پڑھے ہے میں تو استاد مکرم نے کٹھا پڑھے پہلے میں پڑھتا سا تو پھر استاد مکرم قبلہ صابر نقوی صاحب پڑھتے سا مولا تو انہوں جزا دے اساں انہاں کولوں دعاواں لئیاں نے تے ہن میں الحمدللہ انہوں نے سارے ثواب جملہ کرن لگا اور یار ہر تیاری تو نے کروائی ہے ہر عید کی تیاری ہر شب برات کی تیاری ہر شب قدر کی تیاری کپڑے بنا لو خوشبوئیں لگا لو غسل کر لو اوہ مولوی تجھے ہر دن کی تیاری کا علم ہے صرف غدیر کا علم نہیں مولا تعالیٰ جزائے خیر دے لوگ سمجھتے نہیں اسی بے وقوف ہاں اسی پاگل ہاں خبردار کہ بلا نہ اسی منکر ہاں نہ کسے منکر نو پسند کرنے ہاں میں ایک گل کر لگا پڑھے لکھے ماحول دنیا کی بڑی بڑی کتب ہیں جن کو لوگوں نے قرآن کے بعد درجہ دیا ہے شرافت کا قرآن شریف کے بعد بخاری شریف مسلم شریف ترمذی شریف مشکات شریف خبردار کوئی شریف اس سے ٹکرا کے شریف نہیں ہو سکتا مولا تعالیٰ جزائے خیر دے یہ وہ شریف ہے قرآن شریف وہ شریف ہے شیعہ سنی علماء دا فتوہ پہ دسنا پوری دنیا دے شیعہ سنی علماء متفق نے اس گلتے کہ جو روایت قرآن سے ٹکرا جائے وہ روایت ٹھیک نہیں ہوتی یہ دا مطلب ہے یہ اتنا بڑا شریف ہے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی شریف بھی اس سے ٹکرا جائے ٹھیک نہیں ہوگی بولو یار دنیا سے بڑی کوئی شریف قرآن سے ٹکرا جائے وہ شریف نہیں کیونکہ وہ غلط ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا شریف ہے ہن پتہ لگے کیوں محمد آکھے قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے جو کتاب قرآن سے ٹکرا جائے وہ بھی ٹھیک نہیں جو شخصیت علی سے ٹکرا جائے وہ بھی ٹھیک مہربانی جمعہ شکریہ خیر ہے صدات عظام تو دعا حاصل کر لی ہے مولا تعالیٰ جزا بہت شکریہ قبلہ میرا عزیزو ہر چیز کا کوئی مقصد ہے مجھے دکھ ہے اس بات کا آج میں زندگی کی پہلی باری انج دی گل کرنے لگا پتہ نہیں ہے حوصلہ اس قبر دی وجہ تو ہے یہ حوصلہ تہاڈی عقیدت دی وجہ تو ہے تہاڈیاں دعاواں دی وجہ تو ہے میں کرنے لگا گل مچھر کے مسائل ٹڈی کے مسائل بچھو کے مسائل سانپ کے کانٹے کے مسائل برتن میں 3 مرتبہ پانی پینے کے مسائل برتن کو الٹا رکھنے کے مسائل سونے کے طریقے جس کتاب کی 6 جلدوں میں ٹڈی اور چھپکلی جیسی چیزوں کے مسائل بیان کر دیے گئے ہیں رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ اس میں حدیث غدیر کیوں نہیں کمال ہے جوان دے مسئلے جوان کنے کڈنیاں صدقے جوان پہ جن تکی کرنا کپڑا پلید ہو جائے جے خشک ہو جائے تو پھر کی کرنا جے گلا ہو جائے تو پھر کی کرنا غسل تو پہلا کی پڑھنا غسل تو بعد کی پڑھنا دورانے غسل کی کرنا ایچی بیچی پنجابی چینو آندے نے ایچی بھی کئی بندے آندے نے میں نے ساری گالتا پتا ہے میں نے ایچی بیچی نہ سنا یہ دا مطلب ہے ایچی بیچی پنجابی دا لفظ پھر اتھے استعمال ہو سکتا ہے ہن بندہ اٹلی جا کے ایچی بیچی آکھے انہوں کی پتہ ایچی کی ہوندی ہے بیچی وہ تو اتھے ہی ہوں تو ہاں سن مہربانی ایچی بیچی آندے نے باریک تو باریک چھوٹی تو چھوٹی گل ہر گل دس دینا ہر گل وہ انہوں نے ایچی بیچی مثلا تقریر سن کے جانا اور گل لے
تے جے کسے تقریر کرنے والے نوں ایتھے سالن لگا ہوئے تے جا کے دسنا بھی ایتھے چھٹ پئی سی انہوں ہوش ہی کوئی نہیں. انہوں آندے جی ایچی بیچ یعنی ہر گل اس دھیان نال ویکھی. دکھ مینوں ایک گل دا لگدا ہے تیریاں یار کتاباں چ جوواں تو لے کے تے جمعہ تک اوے ہر مسئلہ جو ساری کتاب دیاں 6 چوکا 24 جلدہ نے ایک کتاب دیاں میں اگر کسے کتاب دیاں جنیاں بھی جلدہ نے او دے وچ مکھی مچھر چھپکلی ٹھوئیں اوے زمین تو لینگر والے تو لے کے آسمان دیا پروازاں کرنے والے پرندیاں دے بھی مسئلے درج نے. جے اس کتاب وچ حدیث غدیر کی گنجائش نہیں اس کتاب کی ہمارے دل میں کوئی گنجائش صدقہ جاواں. اگر اس کتاب میں مہربانی حدیث غدیر کیا بات. اچھا تو نے اور گل دسا نوجوان سن لیں دنیا میں کوئی حدیث ایسی نہیں. میں منفرد گل کر لگا منفرد حیثیت دس لگا حدیث غدیر دی. دنیا میں پوری کائنات میں جتنی کتب چھپی ہیں میرا چیلنج ہے جتنی کتب کی جلدیں چھپی ہیں اور جتنی حدیثیں اہل حدیثوں میں اہل سنت میں شیعہ میں دیوبندیوں میں جتنی روایات درج ہیں جتنے راوی حدیث غدیر کے ہیں اتنے کسی روایت کے راوی ہی نہیں. اور نہیں فرمایا سبحان مولا تو جزاک بابا جی بہت شکریہ. میں مکھناڑی اتنی حدیث کسے بندے کو موقع ملے کسے سنان دا نبی دی حدیث جڑی نبی نے آپ نے سنائی کسے بندے کو کیونکہ آج تک جتنے بندے آن کسے شکل چ بھی نہیں آن. واہ 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 صدقے اور لطف یہ ہے کہ روایت اس طرح چلتی ہے فلاں نے فلاں سے سنا فلاں نے فلاں سے سنا فلاں نے فلاں سے سنا. اگوں ایک اسماء اور رجال دا علم ہے وہ اتنا مولوی صاحب تر گئے نے انہوں نے پتا ہونا میں تو پتا کوئی نہیں میں کو سنیا سنائیاں گلاں پہ کرنا. ہوں مکھنا والی بندہ آکھے میں حوالے دینے نے تو میں انج کرنا ہے وہ کرنا میرا حل فضول جی گل ہے. قبلہ موجود نے درس بھی موجود ہے اور الحمدللہ علمی حیثیت مکھنا والی دی بڑی دیر دی موجود ہے جتوں محمد آباد صاحب کمی الحمدللہ تو پھر مدر صاحب اور کمال اور ہمیشہ شاہ جی نے سرپرستی تے علمی ماحول ہے. میں علمی ماحول پہ پڑھنا میں درس پہ پڑھنا میں علماء پہ پڑھنا. اسماء الرجال دا علم ہے وہ علم کی ہے. وہ ایک بندہ ہے وہ اندر میں ایک بندے کو سنیا سی وہ بغداد ایک دکان تے بیٹھا سی تے گل پیا کرتا سی. وہ اگر وہ اسماء الرجال دا علم دستا ہے کہ وہ بغداد دا ہے نہیں سی کوفے دا سی تے بغداد گیا سی. اصل چو کوفی ہے تے بغداد گیا سی انہیں اتھوں گل سنی ہے جڑا کوفے والا بندہ وہ کون ہے. اسماء الرجال دا علم دستا ہے وہ دا ابا کون سی وہ دا چاچا کون سی وہ دی اماں کون سی زندگی جھوٹ کنے بولے نے زندگی جی سچ کنے بولے نے. اور بندہ کنے دا سی پھر بندے دا سا اسماء الرجال ایک علم ہے 7 راوی نے 7 اس نے اس سے سنا 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 اس نے نبی سے سنا. واحد اور آہد حدیث غدیر ہے ہر راوی کہتا ہے میں نے محمد سے سنا. مولا بھائی تو ہم جیسا ہے کمال ہے کہ جتنے راوی ہیں وہ درمیان میں بندہ نہیں ڈالتے وہ خود کہتے ہیں میں نے رسول سے سنا. اے مولوی 7 بندیاں نو چیک کر کے روایت من جانے جڑا سدھا پہ آندا ہے محمد تو میں سنے ہیں. اپنی کتاب میں جگہ نہ دینا کسی کو بغض علی نے. سبحان اللہ مہربانی بابا جی خیر ہوئے اسی کو بغض علی کہتے ہیں. میرے عزیز دوستوں میرا خیال ہے میں روایت پڑھ دیں
روایت ہی پڑھ دیں، حدیث غدیر ہی پڑھ دیں. ویسے جڑا مقصد تو واقف نہیں نا وہ دی عادت ہے، جڑا مقصد تو واقف ہے وہ دی عبادت ہے. اے جڑی عورت دے سر تے چادر ہوندی ہے یہ دا مقصد ہے کہ دے وال نظر نہ ہو. جدے وال نظر نہیں آ رہا چادر دی وجہ تو وہ دی عبادت ہے. جیڑی مستور پردہ کر دیئے نماز اس پڑھنی ہے ٹائم تے آیا درمیان چوی ہے فرشتہ وہ دی عبادت درج کردہ ہے. جیڑی پردے میں چرین دیئے اگر اس وال نو کج کے بھی پردہ کیتا ہے تو پھر وہ دی عبادت ہے. تے جے دوپٹہ بھی موجود ہے تے ادھے وال بھی پتستن ہے پھر عبادت نہیں عادت ہے. نماز بھی کئی باری عادت ہوندی ہے کئی باری عبادت ہوندی. جیڑی مقصد تو واقف نہیں ہو عادت ہے عبادت نہیں. میں مقصد نماز پڑھ دینا مثلا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روک دیتی ہے بندے کو برائیوں سے. نماز روک دیتی ہے برائیوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے. یہ مقصد نماز ہے. کوئی مقصد مسلح تے پورا نہیں ہوندا. بندے سمجھتے ہیں میں پڑھ رہا ہوں کدوں مسلح تے تو پڑھیے اتھو اترے ہیں نا تھلے مقصد دا پتہ گلی چ لگنا ہے. ہاں مقصد دا پتہ محلے چایا لگنا ہے. مسلح پہ پڑھی جاتی ہے مقصد آیاں گلی بازار میں ہوتا ہے. نماز روکتی ہے یہ مقصد نماز ہے. اور یار لباس دا کی مقصد ہے کہ بندہ اوریاں نہ ہوئے اور بندہ ننگا نہ ہوئے بندہ اوریاں نہ ہوئے. یہ لباس دا مقصد ہے. تے جنہیں پٹ تو لے کے گوڑے تک پینٹ پاڑ چھڑی ہے وہ دی عبادت نہیں عادت ہے. نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے. مہربانی بسم اللہ. لو جی سیدان دا دربار سیدان دے اسی اج مہمان ہاں تے ایک اور سید دی آمد رحمت اچ برکت اچ اضافہ ہوگی. اور میرے واسطے اور سعادت ہے سید زاگم بادشاہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہو گئے تو جو ہے تو میں گل میں کلوز کرنا چاہتی. مہربانی. نماز کا ایک مقصد ہے یا نہیں ہے کیا؟ نماز روکتی ہے بندے کو روک دیتی ہے برائیوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے. جو نماز پڑھ کے بے حیائی سے رک جائے اس کی عبادت ہے. جو نماز بھی پڑھتا رہے بے حیا بھی رہے اس کی عادت ہے. عبادت اور ہے عادت. روزے کا کیا فلسفہ ہے؟ مقصد روزہ لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. جو روزہ تقوی سکھا دے وہ عبادت ہے. جے کسے دا روزے دا تجربہ ہوئے تے ایک پریکٹس ہے تقوی دی. ہر حلال شے گھر موجود ہے تے بندہ نیڑے نہیں جاندہ بچدا ہے بچدا ہے بچدا ہے. وہاں سے بچ جانا جہاں سے وہ بچانا چاہتا ہے اسی کو تقوی کہے. پورا مہینہ بندہ پریکٹس کرے تقوی دی تے جے تے عید والے دن اسے تقوی چ رہے تے پھر عبادت ہے. تے جے سارا مہینہ روزہ رکھ کے 10 دن اعتکاف بہ گئے عید والے دن کپی لے آوے تے پھر عبادت نہیں عادت ہے. عبادت اور ہے عادت اور ہے. مثلا میں قریب آن لگا مقصد تے گل کر رہے ہیں. حج دا بھی ایک مقصد ہے. پڑھو قرآن سورہ مبارکہ قبلہ حج. خالق کائنات نے سورہ حج جدا فلسفہ دسیا مقصد دسیا ثم یکزو تفاسہم. یہاں آؤ اور دلوں کے میل صاف کر لو. آؤ اور میں پریکٹس کر کے آئے. میں کیا لگ کے میں میل صاف کرنی. فرمایا ٹائیاں شائیاں لا کے ایک چادر لک بنو ایک چادر مونڈے تے رکھو. تے میں کہے دا صفائی نال کی تعلق ہے؟ فرمایا جڈے تسی آکڑے ہو اکو جائے ہو وہ تے صفائی ہوئے نا. لاؤ ایک پینٹ بھی لاؤ لگ نو چادر بن ننگی پیری ہو ننگی پیری. ہن میں لفظ پنجابی دا میں کی کر سکوں
وہ پھر شہباز شریف بھی انج ہی گیا، بلاول بھی انج ہی گیا ہے نا، ایک چادر تھلے کتے وہ جنہیں کدی نہیں بدھی ہوں انہوں چنگی کٹ کے بن دیں، وہ جنہیں چادر کدی نہ بدھی ہوئے اس بچارے نو چنگا رکھ کے اتنے بیلٹ بن دینا بھی کدھر ڈگ نہ پے تو آف کر دیں یا صحیح کر دیں، وہ بچاریاں پھر جنہیں کدی نہیں تحمت بدھا انہوں بھی بدھا، فرمائی کو جاؤ ہائے ہائے صفائی کمیں ہوتی، اللہ آکھیا ملنگ بنے گا تو صفائی ہو، اے ملنگا نہیں دیکھی دا بس ایک دو کپڑے میں ایک تھلے کپڑا ایک مونے تے کپڑا ملنگی انج کرتے ہیں، دوجے بندے تے توبہ ہے ایک ایک وقت کنے کنے لباس بندے پاندے ہیں تو پھر مطمئن نہیں ہوندے، اللہ فرماندہ ایک کو جو ہو گیا وہ اگلی گل حد موگی ہے تیرے صفائی کران دی، اللہ فرمایا میرا حبیب 1.25 لاکھ دے قریب تیرے نال بندے نے، پہلا تے تیرا آخری حج بھی یہ حج کی خصوصیت یہ ہے کہ پیغمبر نے صرف ایک کیا، پیغمبر کا پہلا حج بھی وہی تھا آخری حج بھی وہی تھا، یہ اس کی خصوصیت ہے، نماز نبی روز پڑھتے تھے، کوئی کہتا تھا کل پڑھ لوں گا، آج پیچھے موقع نہیں ملا تو کل پڑھ لوں گا، روزہ آج نبی کے ساتھ نہیں رکھ سکا تو کل رکھ لوں گا، اس حج کی اہمیت یہ تھی کہ نبی نے بتا دیا تھا میں جا رہا ہوں، آؤ حج کو سیکھ لو، صفائی شروع ہون لگی کیویں فرمایا بیبیاں بندے ملک دے بندے ملک دیاں عورتاں غیر محرم نامحرم عورتاں نامحرم بندے اب میرے گھر دے دوارے کٹھے ہی توڑ دے میں دیکھا صفائی کی ہو رہی، صفا مروہ صفائی، صفا مروہ طواف ہے صفائی، پھر عرفات جا کے رکنے، فرمایا سارا دن اتھے ہی رہنا جے کرنا کیے نعتاں پڑھ نوحے پڑھ ماتم کر تیری مرضی ہے، میں حج کر کے آیا عرفات صرف وقوف کرنا اتھے رہنا راز کیے، فرمایا بھی صفائی دا حصہ ہے، جتھے میں روکا نا وہ تو اگے پیچھے نہیں ہونا، صدقے جاواں اتھوں نکل مزدلفہ ملاقات دا نہ ہے، اتھے مشعر الحرام چوں شعور حاصل کر میری نشانیاں دا، اتھوں اصلے دیاں گولیاں لے اتھے جا کے چلانیاں نہیں، جیڑے گولی کو ود گئی تے اتھے چھڑ کے جانیاں تے جے کٹ گئی تے اتھوں لے کے جانیاں، باقاعدہ اصلے دا ڈپو ہے، میں کیا اتھے کی کرنا ہے، فرمایا جتھے جتھے شیطان ہوندہ سکھ پیو نو پجانا کیوں، تسی بڑے بھی عزتدار بندے دے سامنے جتی چکو آکے گا میں نو چکو بھائی ہوندہ تینو بھائی ہے، وہ سکھا چنگا نہیں تو نہ صحیح میں تینو کچھ اور سمجھے تو میں نے جتی بکھائی، کنکر مارن دا صرف مطلب ہے جدو شیطانیت ایتھے آئے نا مار جتی نہ مارے آجے ویسے گل لے گی، کنکر مارن دا یہ مطلب نہیں کہ بندہ ہاتھ ہاتھ کے اتھے مار کے واپس آ جائے، کنکر میں پریکٹس 3 جگہ تے جا کے پریکٹس کر تے واپس آ کے ثبوت دے کہ کیا تو مقصد حج کو پا چکا ہے، مقصد حج کو وہ سمجھا ہے جو پاکستان حج کر کے آ جائے جو کہے آؤ شراب پیے مار کنکر، کوئی بندہ کہ آؤ سود دے پیسے رڑ کے کھائیے مار کنکر، کر دل دی صفائی، جو مقصد کو سمجھے اس کی عبادت ہے، جو مقصد کو نہ سمجھے اس کی عادت ہے، عادت والے حاجی اور ہیں عبادت والے حاجی اور ہیں، اعلان کر دیں سادات دی موجودگی قبلہ تشریف لے آئے، نماز پڑھن گیا سندر رکھا تشریف لے آئے، حضرات عادت کا حاجی اور ہے عبادت کا حاجی اور ہے، حد یہ ہے کہ اللہ اجر عادتوں کا نہیں دیتا، اللہ اجر عبادتوں کا دیتا ہے، اور مقصد کو نہ سمجھے تو عادت ہے، 10 جنہیں پرانی پرائمری کی تھی ہے کہ تختیاں توحیدیاں کیوں سن، جنہوں اس گل دا نہ پتہ لگا ولایت دی بھی سمجھ نہیں ہوئی، میں بیانہ پرائمری چی تختیاں ہوتے کاپیاں نے وہ تو تختیاں ہوتی ہیں سن، کادے واسطے توحیدیاں پیٹی چی رکھن واسطے
تو ہوتا کے بندہ سکا کے پیٹی چ رکھ چڑے لکھن واسطے جے اگلے حروف پھر نظر آتے سن پھر اور گاچی لائی دی سی جے سیاہی پھیل جاتی سی اور گاچی لائی دی سی گاچی پہ بجدے ہی سی سارے حج دل دیاں تختیاں آیا صدقے جاواں دل دیاں جدوں اسی ٹیچر رہا میں جدوں اسی آندے سن تختیاں تو لو تے سکا کے آ جاؤ بچیاں نو پتہ لگ جاندہ سی کہ کچھ لکھوانا چاہتے ہیں عادت میں ہے وہ حاجی جو پوری صفائی حج میں کر کے آئے اور وہ نہ لکھے جو نبی لکھوانا چاہتا ہے کمالے پورے حج چوں 1.25 لاکھ تقریب بندے دی صفائی کرا کے جدو حج تو فارغ ہو کے جتھے حاجی حد چھٹ ہوندے نے نا اوتھے پورا نہیں ہوندا سمجھتے نا سی فارغ ہاں کوئی نہیں فارغ اگر حاجی جملہ کہنے لگا حج تو بعد فارغ ہو جاندے محمد روک دے کیوں حج دی صفائی تو بعد دلان دی تختی دی صفائی تو بعد اللہ فرمائے ایتھے روک انہوں ایتھے ہو گئی جے صفائی جی فرمائے جے تختیاں صاف نے نا تے اتے لکھو من کون تو مولا فہذا علی مولا ہوں جس حاجی کے دل کی تختی پہ ولایت علی نہیں ہوتی وہ عادت کا حج کر رہا ہے عبادت کا حج نہیں مہربانی ہن میں روایت پڑھ دیا سواد بڑا تساں وہ تصویر ویکھی ہے انجالی ایک کسے مصور دا تصور ہے تصویر ٹھیک نہیں علماء تشریف فرما میرے تو کئی حصے سینئر شاہ جی تشریف فرما رہے قبلہ تشریف آئے کاتھ چے کاتھ یہ تصور ہے کسے مصور دا گل ہو رہی 2.5-3 گھنٹے یا 3.5 گھنٹے تک بھی لکھے پیغمبر نے غدیر جو خطبہ دیتا 3.5 گھنٹے اگر نبی خطبہ دیں یا 2.5 گھنٹے تو اینی دیر تک من کن تو مولا تے نہیں نہ پڑھ دے رہے حضور نے بڑے مسائل بیان کیتے جہالت دا ذکر کیتا پھر دین دے آن دا ذکر کیتا پھر لوگاں تے اللہ دے انعامات دا ذکر کیتا آیات خدا دا ذکر کیتا حلال و حرام دا تذکرہ کیتا کہ کی سو تو میں تو انہوں کی بنایا وہ ساریاں گلنا 10 کے درمیان چ نبی نے ایک گل کی تھی ہن تو سا سواد لینا ہے لطف ہے جویں قبلہ تشریف فرمان ہے اس طرح حضرت رسول خدا جدو خطبہ دے رہے سن ادو حضرت علی ایتھے پہلو چ بیٹھے سن نال ہی بیٹھے سن سواد دی برکی سواد دیندی ہے جدو کھائیے کھاڑی تو گئی سواد دا ٹائم ہوتا ہے دھیان رکھنا جی مزہ آن لگا ہے وہ دھیان نہ رکھنا ایتھے حضرت علی بیٹھے خطبے تو بعد حضور نے بندیاں نو مخاطب ہو کے پوچھا اب بتاؤ کیا میں تمہارے نفسوں سے اولا ہوں یا نہیں کیا بات ہے کیا میں تمہارے نفسوں سے مچھٹنگ اولا ہوں یا نہیں النبی اولا بالمومنین من انفسہم قرآن دا نبی مومنوں کے نفسوں سے اولا ہے اولا کی نوع دینے اولا بالتصرف یعنی جتنا حق مومن کے نفس پر نبی رکھتا ہے مومن کو اپنی ذات پہ بھی اتنا حق نہیں بھائی ہمارے وجود پر ہمارا اپنا بھی نہیں ایسے واسطے خودکشی کرنا رہا سیدھا جہنم میں جاندہ ہے دلیل کی یہ اللہ فرماتا ہے جب یہ نفس تیرا تھا ہی نہیں تجھے اس کو ہلاک کرنے کا حق کس نے دیا بندہ خود زہر کھا کے مر جائے تو جہنم میں جاتا ہے کیوں اس کو اس پہ یہ حق تھا ہی نہیں اگر بطول کے بابے پہ کہنے پہ مر جائے اللہ فرماتا ہے اسے مردہ نہ کہنا یہ زندہ ہے نبی کے کہنے پہ مرنے کو شہادت کیوں کہا گیا کیونکہ نبی کا ہم پہ حق ہے چلو پتر منڈے نو آکے باہر جا بارش بھی ہوندی ہے موٹر سائیکل اندر تاریا تے وہ آکے آپ تار
بندے آتے نے ہے تیرا ہی. کیوں بندے آ کے ہے تیرا ہی؟ شک کیوں کیتا؟ شک اس واسطے کیتا نے کہ کم سے کم باپ دا پتر تے اینا بھی حق نہیں. کیوں انہوں آ کے موٹرسائیکل اندر تر؟ انہوں آتے نے میرا حق ہے پتر، تیرے تے میرا حق ہے. پوری کائنات دے مومناں تے نبی دا حق ہے کہ انہاں دے نفوس نو، انہاں دیاں جاناں نو جتھے دل کردہ استعمال کرے. اسی لیے میدان جنگ سے بھاگنا حرام ہے. ہاں، میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا حرام ہے، اس لیے کہ جس نے تمہیں کھڑا کیا ہوا ہے اس کا حق ہے. تمہاری جانوں پہ تمہارا حق نہیں. اگر نبی کے سامنے جان بچاؤ گے تو پھنس جاؤ گے، کیونکہ تمہاری جانوں پہ تمہارا حق نہیں. میں دعا لینے لگا سجدہ کرو اور علماء کرو. اصل حق کس کا ہے؟ پیغمبر کا. نبی نے غم غدیر میں پوچھا، بولو لوگو کیا میں تمہارے نفسوں سے اولا نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. کہنے لگے اللہ کا رسول یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ ہماری جانوں سے ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. وہ آ گیا وقت سواد رہا جڑا میں آخر کتھے بیٹھے نے؟ پہلو وچ مولا علی بیٹھے پلانیاں دے ممبر تے. سواد آن لگا ایویں لمحہ یہ سواد دا جدوں فرمایا نا کیا تمہاری جانوں سے میرا تم سے بھی زیادہ حق ہے یا نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ ہم پر ہمارے نفسوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. فوراً نبی نے فرمایا قم یا علی، اٹھ یا علی. آئے کوئی سواد آیا؟ صدقے جاؤں سبحان اللہ. چٹن لگا قم یا علی، اٹھ علی اٹھ. ایک عالم دین دا میں جملہ سنیا جی، بڑا کمال لطف ہے. انہوں نے کہا جب سے نبی تقریر کر رہے تھے اور علی بیٹھے ہوئے تھے تو پورا مجمع تقریر نبی کی سنتا تھا لیکن دیکھتا حضرت علی کی طرف تھا. انہوں نے ایک اپنا خیال ظاہر کیتا ہے بڑا خوبصورت. انہوں نے فرمایا لگتا یہ تھا کہ بندوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ آج اسی کے متعلق کوئی بات ہونے والی. بھائی بہت لطف ہے. لوگوں کے اذہان میں یہ بات آ چکی تھی کہ آج کوئی بات اسی کے متعلق انہوں آندے جے وہی ہوا جو سوچا تھا یا جس کا ڈر تھا. کسے دی سوچ کسے نو ڈر وہی ہوا. جب فرما لیا نا کہ تم سے زیادہ تم پر میرا حق ہے یا نہیں، تم سے زیادہ تم پر میرا حق ہے یا نہیں؟ صحابہ کہنے لگے جی ہے. فرمایا قم یا علی، علی اٹھے. اے تصور اے ٹھیک نہیں جڑی علماء نے بیان کر کی تھی. میرے لوگ ویکھنا ہے تے سواد ہونا. ایتھے نبی کھڑے نے، ایتھوں حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہوئے نے. اشارے دا ہی سواد آ جانا، پڑھنا پڑھانا تے اگلی گل ہے. نبی پاک پیچھے ہٹ کے فرمایا ایتھے کھلو. تو غور ہی نہیں فرمایا. سر اٹھاؤ. نبی پیچھے ہو گئے. فرمایا ایتھے. نبی پیچھے ہوئے نے. حضرت علی اٹھ کے ایتھے کھلو گئے. اگر اے بچہ میں ایتھے کھلانا اے ایتھے کر کے مینوں آئے گا اتوں تو میں ہی نظر آواں گا تے جے اپنے جیڈا ہی کھلار لواں پھر تے انہیں نظر آنے نا. علماء فرماتے ہیں ایک ہاتھ نہیں پکڑا. علی ایسے کھڑے تھے، نبی پیچھے کھڑے تھے. نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے علی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور ایسے بلند کیا. سبحان اللہ. ایسے علی نقی صاحب، علامہ علی نقی صاحب لکھنوی، انہوں دا جملہ ایسی تینے جوگ گئی نہیں. بابیرہ دا ایک جملہ میں نے اتنا پسند آتا پیر سید زاغ مباشا صاحب دا. وہ فرماتے ہیں بزرگاں کولوں تے مقدمین کولوں جڑے میں موتی اکٹھے کیتے ہیں وہ میں تواڈے پیش کر. یہ مطلب ہے کہ وڈیاں لوگاں گلاں کیتیاں ہوں وہ ساڈے واسطے حجت بن دیاں اور انہاں دی تحقیق ساڈے تو ڈھیر زیادہ. علی نقی صاحب لکھنوی اور فرماتے ہیں جب علی سامنے تھے نبی پیچھے چھپ گئے. نبی چھپ گئے. اب ہاتھ پہلے علی کے نظر آ رہے تھے، پہلے جسم بھی علی کا نظر آ رہا تھا. علی آگے تھے، نبی پیچھے
چھپے ہوئے تھے. فرماتے ہیں کچھ کہنے سے پہلے محمد پریکٹیکل بتا رہے تھے جب میں چھپ جاؤں نا یہی ہے. ہائے ہائے جب میں نظر نہ آؤں, جب میں کبھی نظر نہ آؤں تو بس یہی ہے. جدو یہ گل کی تھی نا تو فرماتے ہیں لوگوں, آئے ہائے, فرماتے ہیں لوگوں بتاؤ, آپ بتاؤ میں اولا ہوں کہ نہیں؟ جی آپ اولا ہیں. فرمایا جو اولا ہوتا ہے وہی مولا ہوتا ہے. جو مجھے اولا مانتے ہو وہ مجھے مولا بھی مانتے ہو. بندے آکے جب آپ کا حق ہی زیادہ ہے تو فرمایا جو مجھے اولا جان کر مولا مانتا ہے مان کون تو مولا ہو. سبحان اللہ. فہذا, ہائے ہائے, نرا علی نہیں. اے بحث میرے والی نہیں, ویسے بحث ہونا نہیں مجھے, میں سنی ہے میں کر لیں. کئی بندے تے قصیدہ کسے دی کاپی تو اپنی کاپی تے لکھ کے آندے نے میں نے اللہ عطا کی. مینوں بھی سمجھو اللہ ہی عطا کیتا ہے. عالم دین دا جملہ انہاں آکھیا من کنتو مولا ہو فا علی, انج نہیں نے آکھے من کنتو مولا حاضا علی مولا, یہ بھی نہیں نے آکھے من کنتو مولا ہو فا حاضا. ہائے ہائے فا حاضا, فا حاضا, حاضا دا معنی اور کوئی علی نہیں, آ علی. مطلب کسی اور دا نا علی رکھ لو, اور نہیں, آ علی. اور فے دا میں نے لطف آیا عالم کو سن کے. انہاں کیا فے فوریت کی ہے. نبی فرما رہے تھے جس جس کا میں مولا ہوں میرے بعد فوراً علی مولا. سبحان اللہ. قبلہ بھی تائید کر دی, وہ میرے بعد فوراً علی مولا ہے. حضرت جو فے فہازہ میں ہے وہی فے بلا فصل میں ہے. میرے بعد فوراً تمہارا علی مولا ہے. آخری جملہ عرض کر رہے ہیں بس. کی فرمایا نہیں, ایک گل پہلے کی تھی, کیا میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا ہوں؟ تو پھر جس کا میں مولا اس کا علی مولا. قبلہ تو معذرت کئی باری میں ایسی گل کرنا ہوں, پھر علماء فرماندے نے کہ یار تسی نا سٹیٹس دیا گلاں کریا کرو. ہن مینوں آئی ہے تو میرے کو نکل چلیے, حالانکہ نہ کرنا چاہواں تو نہیں بھی نکلتی. میرے کو نکل چلیے, حالانکہ میں ارادے نال کرنا نکل نہیں چلی. یہ مولویاں نو بندہ پوچھے, دو باری جو من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو, دو باری حدیث چاہے. ایک کا حدیث ہے تے مولا دو باری ہے, دو باری ہے من کن تو مولا ہو فہذا علی. ایک باری مولا آیا ہے زہرہ دے بابے واسطے, ایک باری مولا آیا ہے جناب ثانی زہرہ دے بابے واسطے. ٹھیک ہو گیا نا. ایک باری نبی واسطے مولا آیا تو ایک باری علی واسطے مولا ہے. تو انہوں قرآن دا واسطہ ہے, تو انہوں نہیں. انہاں مولیاں دی گل پہ کرنا جڑے مولا کہن تو گھبراندے نے. تسی قرآن میرے کو ہاتھ رکھ کے اتنے ایک ہاتھ رکھ کے ایمان نال دسو, یہ جڑا حضرت علی واسطے مولا آیا ہے وہ دی لام چھوٹی ہے؟ کیا بات ہے. یا او دا بھی جو علم چھوٹا ہے یا او دی میم چھوٹی. کیا بات. باوری وقت میں نعرہ مار دے جے حیدری خیر آباد رہے سارا خاندان. میرے عزیزو یہ چھوٹی بڑی ہوندی ہے, میم چھوٹی بڑی نہیں ہوندی. یہ دا مطلب ہے اوہی مولا نبی واسطے, اوہی مولا علی واسطے. میں ایسے عالم دین دی تفسیر پڑھن لگا جدا میں نا نہیں لینا, اس واسطے بھی کئیوں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. اختلافی وجہ تو پھر بندے آندے نے بے شمار کی دی گل شروع کر, وہ میرے تے بھی نہ بے شمار نہ شروع. اونج میں گل پکی کرن لگا جڑا بندے بڑا سخت سمجھتے ہیں نا, بندہ اکا بے عقیدہ ہے جدا عقیدے دا بیڑا غرق ہو گیا. وہ دی بھی میں تفسیر پڑھی, اس کی لکھا ہے او سکے رب کعبہ کی قسم, اے میں قسم پہ کھانا, جس معنی میں نبی مولا ہے اسی معنی میں علی مولا. جس تشریح میں نبی مولا ہے, کیا بات ہے, اسی تشریح میں علی مولا ہے. اور میں ایک کو گل کر رہا ہوں بابا جی, دعا سن کے لگا تو کولوں, یہ دا مطلب طے ہو گیا نبی بھی مولا اور جس کا نبی مولا اس کا علی مولا. یہ دا مطلب ہے جتنا حق تصرف ہم پہ نبی
نبی کا ہے، میں تقریر مکمل ہوں، جتنا حق تصرف میرے نبی کا ہے مومنوں پہ اتنا ہی حق تصرف علی کا ہے۔ اگر نبی کہیں کھڑا کرے تو کھڑا رہنا چاہیے، بولو بولو، اور اگر علی کہیں کھڑا کرے تو کھڑا رہنا چاہیے۔ اوہ مولوی تینوں قرآن دا نہ ہے، پھر بغل چ مرے تو وکری گل ہے، سوچ کے دس، جب حق نبی اور علی کا ایک جیسا ہے، دونوں ہم پہ اولا پہ تصرف ہیں اور دونوں ہی مولا ہیں، تو جب محمد سے لڑنا ناجائز ہے تو علی سے لڑنا جائز کیسا؟ مولا کائنات ان جزا دے گے۔ ہون میں اتھے آ جا، مقصد اور ہے تو پھر عبادت ہے، مقصد کا پتہ نہیں تو پھر عادت ہے۔ یہ دا مطلب ہے جو حج سے واپسی پر ولایت لے کے آتا ہے اس کا حج عبادت ہے، جو حج کر آتا ہے ولایت چھوڑ آتا ہے اس کی عبادت نہیں، عادت ہے۔ اگر بندے عبادت کا حج کرتے ہوتے تو جب شبیر بیٹیاں لے کے جا رہا تھا کوئی تو کہتا ہم بھی تیرے ساتھ ہیں، لوگ عادت کرتے رہے، حسین عبادت میں مصروف رہے، حسین عبادت میں تھے، لوگ عادت میں تھے۔ شبیر نے پہ اپنے استاد مکرم دے انداز سے جملہ کھڑا ہائے ہائے کتھوں دلیل کھچ کے لے ہوں گے سن۔ آج میرا دل کرتا ہے اس علاقے چ کھڑا تے اپنے استاد محترم دے روح نو سالے سواب دلیل کرا تے میری گل انشاءاللہ پسند کرن گے۔ شبیر عبادت میں تھے، جو چھوڑ کے کر رہے تھے وہ عادت میں تھے۔ شبیر نے پوری کائنات پہ واضح کیا جس عبادت سے ہم نکل جائیں پیچھے عادت رہ جاتی۔ راضیاں دعا حاصل ہو گئی۔ کعبے نو ویکھ کے شبیر فرماندن میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، میں تینوں کتھے چھڑنا سی، کدی وارثہ نے بھی اپنا ورثہ چھڑے، میں تیرا وارث ہوں، کعبہ میں تیرا نگہبان ہوں، کعبہ میں تیرا محافظ ہوں، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ یہاں احراموں میں خنجر لے کے لوگ مجھے رش میں قتل کرنا چاہتے، اگر میرے جیسے کا یہاں قتل ہو گیا کل کو لوگ نہیں آئیں گے اور لوگ کہیں گے کہ جہاں نواسہ رسول محفوظ نہیں وہ جائے امن ہے ہی نہیں۔ میں تیرے امن کو باقی رکھنے کے لیے بہنوں کو لے کر بیٹیوں کو لے کر اے کعبہ میں جا رہا ہوں، تیرا امن برقرار رہے، تجھے تیجی رونقیں سلامت رہیں۔ کی سنیں جنہیں کعبے دیاں رونقیاں بحال کرنے واسطے بدے احرام تروڑ دیتے، لوکاں دے کر دیاں رونقاں لٹ لیں، جنہیں کعبے دے امن آباد رہو، کعبے دے امن واسطے مدینہ تے مکہ چھڑیا، وہ دیاں تیاں نو لوکاں بڑا بے امن کیتا، وہ دیاں ہمشیر گان نو لوکاں امن نصیب نہیں آباد رہو نہیں ہوں دیتا۔ مولا تو انہوں جزا دے وے، سخت مصائب لوگ اندر پڑھتے ہیں، میں تے آج تک وہ مصیبتاں نہیں کدھر پڑھیاں جڑیاں بطول دی اولاد تے آئیاں ہون تے نرم بھی ہوں۔ زہرہ دی اولاد تے مصیبت آئی ہوئے جو کتے نرم ہوئے، پتہ نہیں بندے کیوں مبالغہ کر کر کے اس مصائب نو سخت تو سخت کر رہے ہیں، ایڈا سخت کر رہے ہیں۔ کی اصلاح ہے یہ بندیاں دا ارادہ بن گیا ہے پہ جس مجلس ہے کہ بندہ ٹکر مار کے مرے نا میری مجلس ہی نہیں ہوتی، کیوں کرتے؟ تے دل دا درد ہے، ایک کانسو بھی نہ آئے، جیڑا سن کے چپ ہو جائے بطول راضی ہو جائے، جیڑا گلہ نہ کرے صرف چپ ہو جائے۔
بابا جی بندہ چپ کر کے بیٹھا ہوئے تو لوگ کہتے ہیں تینوں کی یہ کوئی پریشانی ہے؟ یہ مطلب پریشانیاں بندے نوں چپ کرا دیں. اہل سنت بھی کدھر کو آئے ہوتے ہیں. کچھ بندے کسی ویلے رون نہیں آتا, کوئی ایسی طبیعت ہوتی ہے جسمانی صورت نہیں فرماؤ. جڑا اچھی روندا ہے رو لوے, کنا کو اچھی روئے گا. سانو کدوں پتہ ہے بازار چوں کون گزری, کدوں سانو معرفت ہے. خدا دی قسم ہے جنوں پتہ سی نا اے کون ہے پھر وہ آنسو نہیں رویا. جڑا جاندا سی نا صدقے جاواں صدا دے غلام, جنوں پتہ سی نا اس بازار چوں کون پہ گزرتی پھر وہ آنسو نہیں رویا. میں حیران ہاں کیڑیاں روایتاں وچ شدت پاندے ہو تے بیان کر کر کے پھر گستاخی دے تانے لیندے ہو کہ اہل بیت دے گستاخ ہو گئے. اور یار گلاں کافی نہیں رون واسطے رونا ہی نا. کیا ہے رون واسطے گل کافی نہیں؟ میں کدی نہ پڑھدا جے علماء اور پرانے ذاکرین دی تصدیق نہ ہوندی. اوے اللہ دے بندیا کیوں وعدے کر کر کے جگر مومنہ دا چھلنی کرن دی کوشش کرنا ہے؟ گل تے اتنی کافی ہے کہ معصوماں نوں ویکھ کے یزید آکھیا تو کون ہے. حد ہو گئی. اگلی گل بھی کوئی ہے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ 3 بار یہ پوچھے امن انتے تو کون ہے, تو کون ہے؟ بی بی نہیں بولی. اس بندے نو اشارہ کیتا اور لوہے دا تازیانہ لے کے دوڑیا. سجاد فرماندے نے سکینہ میرے سائیڈ تے پیچھے آ جا. بی بی پیچھے کھلوتے نے, ویر اگے کھلو گیا کڑیاں ہیں بیڑیاں ہیں توک ہے. حضرت مولا سجاد فرماتے ہیں کربل تو لے کے اتھوں تک تو ہنوں کسے ڈکیا ہی نہیں. جتے توڑا دل کرتا ہے جنوں مرضی مار دے ہو. ہون دا سوئے کیوں مارن لگے؟ کہنے لگا ملک دے لوگ بیٹھے نے. اس واقعے تو بعد میرے مولا دے تازہ آنسو نکلے. کدوں جدوں سا کیا ملک دے لوگ بیٹھے نے تے 3 بار اس چھوٹی بچی نو یزید پوچھیا تو کون ہے تے 3 باری نہیں بولی. اے ملک دیا لوگ آئے چھے یزید دی توہین ہوئی. جدوں سا کہنا یزید دی توہین ہوئی ہے ایتے خون رڑ گیا میرے مولا دا. تے رو کے فرماندے نے اگر اسی نہ بولیے تے دی توہین ہو جاندی ہے. تسا سانو بازار آ جو گزار, تسا رسول دیاں تیاں نو دربارہ تک آندا ہے, انہاں دی کوئی توہین نہیں. کہنے لگا بولی کیوں نہیں؟ شبیر دے پتر دی آواز آئی میں دسنا. اس یزید نو پوچھا ہے آندا میں دسنا. کہنے لگا انہوں پوچھے. بس وہ آخری جملہ ہے. میرے مولا سجاد رو کے فرماندے ہیں جنی واری انہیں پوچھے اونی واری میرے پیو دی تھی بولی. ہو سکا کوئی آواز نہیں آئی. رو کے فرماندے ہیں ظالموں رسی بڑی تنگ, رسی اتنی تنگ ہے آواز باہر نہیں آئی. بولے ضرور ہے. اگر رسی میں کشادہ کرا تے بولن گے. تھلے بہ گئے نے میرے مولا. پتہ نہیں بیڑیاں والا بہندہ کیویں ہے, یہ توک والا کڈا اوکھا ہوئے ہے. تھلے بہ کے میرے مولا رسی کشادہ کر رہے سن. ذرا غیرت ویکھنا اس خاندان دی. 3.5 سال تو 4 سال دے درمیان زندگی دستے کہ میرے مولا نے فرمایا میرے پیو دی تھی میری پردیسن بہن یزید ان بولے گا نا, سوال کرے گا تو تو انہاں نہ بولنا تے دسنا. جڑا سوال کردہ جواب دینا. اے تیری جتی تو 2 تیاں وار دے وہاں. بی بی فرماندے نے ویر میں ایدے نال بولاں گی. رو کے سجاد فرماندے جدو پھوپھی پہ بول دی, پھوپھی زینب پہ بول دے نا میں حجت ہو کے اجازت دینا بول سکینہ. اس پوچھا تو کون ہے؟ بی بی بارے فرمایا میرا نام لوگو فاطمہ ہے. جدی ہونا ہے آئی ہے نا لوگ اندرے ایمیں روندے نے, وہ ایمیں نہیں روندے. جدوں کوئی فاطمہ کسے دربار چ جاندی ہے اسی انجی رونے ہاں. بی بی فرمایا نام میرا فاطمہ ہے, میں نو سکون دی وجہ تو پیو سکون آندے سن, میرا سکون ہے تو. انہوں عربی اچھ سکینہ آندے تو پیو دا سکون ہے. ہاں کنا پیار ہے تیرا پیو نار. اے تیرے لب ہائے مبارک تو کائنات دا کلام نثار کراں. بی بی فرماندے نے جدوں دا ٹر گیا میں ستی نہیں, میں نو اچھی طرح نیند نہیں صدقے جاواں. کہنے لگا کو پیو دی گل سنا.
معیار خاندان بنو ہاشم وچ علی اکبر معیار ہے. علی اکبر علیہ السلام ایک معیار دن. بی بی فرمایا تازہ کھجوراں لیا کے بابا اکبر تو پہلے میں نو دیں دے. پتہ نہیں علی اکبر علیہ السلام دا کی موقع. فرماندن جدو کھجوراں لے ہوندے سن تازہ خرمے علی اکبر تو پہلے میں نو دیں دے سن. کہنے لگا جے خرمے ویکھے تے پیو یاد آؤں دے بڑا آؤں دے. ایک بندے نو اشارہ کر کے آؤں دے اس بچی نو کھجوراں دے تازہ کھا لوے. اس تشت چکیا اتے رومال سی اس بی بی تے سامنے لیا کے رکھ دیتا. کیوں آئے کرتے ہو؟ کیوں تو اڈی آئے نکلی ہے؟ تو انہوں پتہ ہے دے وچ کھجورا کوئی نہیں سان دے وچ خرمے کوئی نہیں سان. میرے نہ بولو کی سی پیو دا کٹیا سر سجدیاں زلفہ کھپے ابرو کٹے ہون زخمی جنیاں اس بکواس کیتی ہے. میں اتھے پڑھا کہ تے گستاخی جی شامل نہ ہو جائے. میں نہ انہیں روایات نو میں چھڑ دیو جنہ جو نہ بے غیرتاں گستاخی کیتی ہے. اس شبیر دے لب ہائے مبارک جڑے سن انہاں نو سوٹی نال اتاں کر کے دوجے لب نو تھلے کر کے تے دنداں تے سوٹی مار کے آندا سی تیرے نانے نے شراب حرام کیتی. عزیز و دھی نے بڑی دیر بعد پیو نو نیڑے ہو بیٹھیا. جدو غور نال نیڑے ہو بیٹھیا نا دوہاں ہتھاں چ سر لے کے نا منہ ریش تے ہاتھ رکھ کے دووے بی بی ایک وین کیتا چڈن لگا. آج ویکھ دوروں بی بی ویندی سی او تھے بابا تے ایتھے بی بی ہیں یا صندوق وچ بابا تے بی بی. بڑی دیر بعد بابے نو نیڑے ہو ویکھیا تے رو کے بی بی فرماندی ہے بابا تینوں بھی منہ تے ماریا. فرمایا جن نے تینوں ماریا انہیں مینوں ماریا.